Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کون سا استغفار پڑھنا چاہیے اور پھر کون سا استغفار جو ہے پڑھنا سب سے افضل ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی ہم استغفار پڑھ کر تھک گئے ہیں، کئی مہینوں سے کئی سالوں سے استغفار کی تسبیحات کر رہے ہیں مگر کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، یعنی نہ تو ہماری کوئی مشکل دور ہو رہی ہے، نہ ہی ہمارے رزق کا کوئی پرابلم حل ہوا ہے، ہمیں تو پہلے سے بھی زیادہ پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو سامعین مکرم، اگر آپ اپنی ان دو غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ آپ چند دن استغفار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد و ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ کریم آپ کو جو انعام و اکرام عطا فرمائے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تو آج تک ان غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ استغفار 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 پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں جب سن لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو اللہ کریم اس بندے کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے بند راستوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کی تمام رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں، اسے پریشانیوں اور غموں سے بچا لیا جاتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ کریم اپنے خاص کرم کے طفیل ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ اللہ کریم اسے اپنے غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ حدیث مبارکہ استغفار کی فضیلت کی سنتا ہے تو پھر وہ تسبیح لے کر استغفار 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 پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر بعض لوگ استغفار 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 پڑھتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں تو استغفار کرنے سے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، ہمیں تو کوئی اس کی فضیلت حاصل نہیں ہو پا رہی، ہم تو کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کے کوئی فوائد حاصل نہیں ہو رہے۔ بھائیو، اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا 100% رزلٹ ضرور ملے گا۔ یاد رکھیے، استغفار یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ سب سے زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، غم میں مبتلا ہیں، رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندش ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، بیوی بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ استغفار کا وظیفہ آپ کی ان تمام مشکلات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کے صدقے سے آپ کی زندگی میں آرام و سکون آ جائے گا۔ اب یہ استغفار پڑھنا کیسے ہے؟ کون سی غلطی ہے جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کون سا ایسا استغفار ہے جو کہ سید الاستغفار کہلاتا ہے؟ یہ ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، استغفار ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود دن میں 70 سے 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ کریم ذات کہ جسے خود خالق کائنات نے ایسی عظمت و شان عطا فرمائی کہ کل قیامت والے دن وہ کریم ذات گنہگاروں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ ایسی کریم ذات جب 70 سے 100 بار دن میں استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی بار استغفار کریں۔ تو سامعین مکرم، جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، دل اداس ہو، گھر میں سکون نہ ہو، جاب نہ مل رہی ہو، یا پھر دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ استغفار کا سہارا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز استغفار ہی کی بدولت آپ کی زندگی میں ایسا نکھار آئے گا، آپ کی زندگی میں ایسے معجزات رونما ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یار میں نے آج تک اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ استغفار کیسے کریں، کون سا استغفار کریں۔ اکثر لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے ہیں اور پھر وہ چند غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے
ان کو استغفار کرنے کے فوائد و ثمرات جو ہیں حاصل نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تسبیح اٹھا کر صرف استغفار 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 کی رٹ لگا لیتے ہیں، یا پھر استغفار استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو استغفار کا کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، ہمیں تو کوئی اس سے فائدہ نہیں مل رہا۔ بھائی آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تب جا کر آپ کو فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ نے استغفار کی فضیلت تو سن لی ہے، یہ تو سن لیا کہ یہ انعامات اللہ کریم استغفار کی بدولت عطا فرماتا ہے، مگر پڑھنا کیسے ہے یہ بھی تو معلوم ہونا ضروری ہے نا۔ یاد رکھیے، استغفار 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 یا پھر استغفار 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 یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ صرف یہی پڑھتے رہتے ہیں۔ صحیح تسبیح کیا ہے؟ وہ اس طرح پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اس طرح پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر سید الاستغفار، یعنی کہ جو سب سے افضل استغفار ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ استغفار پڑھ لے تو شام تک اگر اسے موت آ گئی وہ بخشا ہوا ہوگا، یعنی کہ اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس طرح اگر کوئی شام کے وقت اسے پڑھے گا اور صبح تک اس کی موت واقع ہو گئی تو بھی اللہ کریم اسے بخش دے گا۔ تو وہ کون سا سید الاستغفار ہے؟ سنیے، یہ جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی پڑھتے جا رہے ہیں، آپ بھی پڑھتے جائیے، انشاءاللہ العزیز اس کے پڑھنے کا ابھی بھی آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ تو سامعین مکرم، آپ اس سید الاستغفار کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی پریشانی ہے، اس استغفار کے پڑھنے سے چند ہی دنوں میں آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔